اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ پچھلی آیات سے سورہ نساء میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جتنے پسے ہوئے طبقات ہیں ان کا ذکر ہے اور اللہ کے احکامات ہیں میراث کے بارے میں۔ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ پیچھے جو ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے، جو مال چھوڑ کے جاتا ہے، جو اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، اس کی تقسیم کا ذکر ہے۔ تو یہ آیات جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی جو آئیں گی، یہ اس کی تقسیم کا طریقہ کار بتاتے ہیں، لیکن اس سے بھی ان سے مسائل اخذ کر کے علماء نے پوری مکمل تفصیل اور ہر چیز جو کسی وارث کے پاس ہو سکتی ہے۔ آج کل ماڈرن دور میں مختلف قسم کے شیئرز ہو سکتے ہیں، انویسٹمنٹس ہو سکتی ہیں، اس سب کے مسائل علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ بھی دیے ہیں اور ان سے پوچھے بھی جا سکتے ہیں جیسی صورتحال ہو۔ تو اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں میراث کی یہ بھی آیت ہے یوصیکم اللہ۔ غور کرنے کی بات یہ ہے یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، وصیت کر رہے ہیں۔ وصیت بھی حکم ہوتی ہے، جیسے میت کی وصیت حکم ہوتی ہے ورثاء کے لیے، اگر وہ دین کے جو حکم ہے اس کے مطابق ہو، اس سے مطابق نہ ہو تو پھر نہیں۔ جیسے 1/3 میت اپنی ترکے کا وصیت کر سکتا ہے کسی کے لیے بھی، غیر وارث کے لیے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی اگر وارث کے لیے وصیت کرے گا وہ تو ویسے ہی غلط ہوگی، اور 1/3 سے اگر زیادہ کرے گا اپنے مال کے وہ بھی غلط ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ 1/3 مال کی وصیت کرتا ہے اور اس پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے تو جو ورثاء ہیں وہ سخت گناہگار ہوں گے اس کے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں، للذکر مردوں کے لیے، مثال ہے، مانند ہے، حظ الانثیین حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ مرد جو بھی ہوگا یعنی بھائی رہ جاتا ہے، بیٹا اس کا رہ جاتا ہے، بہنوں کا بھائی ہوتا ہے، اس کا حصہ اپنی 2 بہنوں کے برابر 1 بھائی کا حصہ ہوگا، یعنی بھائی کا حصہ ڈبل ہوگا، بہن کا حصہ آدھا ہو گیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٌ۔ تو پس اگر وہ جو میت ہے اس کی صرف لڑکیاں ہوں، یعنی بیٹا کوئی نہ، بیٹا ہو تو پھر تو اسی اولاد میں جائیداد تقسیم ہو جائے گی، وہ بیٹے کو دگنا مل جائے گا، بیٹی کو اس کو آدھا مل جائے گا، ہر چیز میں سے ایسے ہی تقسیم ہو جائے گی، خواہ وہ زمین ہے، پلاٹ ہے، پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی چیز ہے اس کی تقسیم کا یہ طریقہ کار ہوگا۔ لیکن اگر ایسی صورت آ جاتی ہے کہ اگر جو میت ہے جو فوت ہوا ہے اس کی اولاد میں صرف ہی لڑکیاں ہوں، کتنی؟ فوق اثنین فلہن ثلث، یعنی وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، ثلث ما ترک، تو جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے اس کا 2/3 ان بچیوں میں تقسیم ہو جائے گا، برابر برابر، کیونکہ وہ عورتیں ہیں، بچیاں، ان کا برابر برابر آپس میں تقسیم ہو جائے گا، 2/3 حصہ، 1/3 حصہ بچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی آگے بتائیں گے، تفصیل سے بات آئے گی۔ ان کانت واحدتن، اور اگر ہو صرف 1 لڑکی، فلاح النصف، تو اس کے لیے آتا ہے۔ اگر ایک ہی بیٹی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، اور وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ساری جائیداد آدھی اس کی ہے اور باقی آدھی دوسرے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی، جیسے اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے۔ اور اب یہ پہلے ہم نے پڑھا یوصیکم اللہ، یہ اللہ کے حکم ہیں، یہ ماننے ہیں، یہ ایسے ہی فرائض ہیں جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے یہ فرائض ہیں انسان کے اوپر۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، اور اگر میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ ہے، مما ترکا ان کان لہو ولدا، اگر ہو بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو، فَإِن لَّكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر
صرف ایسے ماں باپ ہوں اس کے وارث ہوں تو 1/3 حصہ اس کی ماں کو ملے گا جو اس کے وارثوں میں سے، یعنی 2/3 اس کی اولاد کو مل گیا اور 1/3 جو باقی ہے وہ اس کے ماں باپ میں، اور اگر صرف ماں باپ ہیں اس وارث کے تو 1/3 حصہ ان کا ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، تو پس اگر کوئی اس کے بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ، تو پس ان کے لیے ہے سُدُسُ مِن بَعْدِ، چھٹا حصہ اس کے بعد، وصیتیں یوسی بہا او دین۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ حصے لینے والے تو اپنے حصے کا تقاضا کر لیتے ہیں، علماء سے پوچھ بھی لیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اتنی جائیداد ہے، ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے، وہ لے بھی لیتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو کیسے پورا کرنا ہے؟ وصیتیں، اگر میت نے 1/3 اپنے ترکے کی وصیت کی ہے تو اس کو سب سے پہلے نکالنا ہے۔ بہا او دین، یا اس کے اوپر کوئی قرض ہے۔ دنیا میں انسان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، بعض دفعہ پیسے ہونے کے باوجود بھی کوئی بزنس ہوتا ہے، کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ انسان قرض لیتا رہتا ہے، تو اس قرض کی ادائیگی کے بعد اس کی 1/3 جو اس نے وصیت کی ہے، میکسیمم 1/3، اس سے کم تو کر سکتا ہے، وہ وصیت کرنے کے بعد اب جو باقی بچے گا وہ ترکہ ہے، وہ اولاد میں بھی تقسیم ہوگا، وہ بیٹوں میں بھی تقسیم ہوگا جو اللہ نے جیسے بتائی ہے، اور اگر بیٹیاں ہیں صرف تو بیٹی ایک ہے تو کیا ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو جتنا ملنا ہے وہ ملے گا، لیکن اس کے حصے کا قرض ادا کرنے کے بعد اور اس کے حصے کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد۔ یہ نہیں کہ اب وہ مر گیا تو قرض کے ذمہ دار نہیں ہے، ترکے کے تو ہم ذمہ دار ہو گئے، اور اس کا جو وصیت اس نے کی ہے وہ بھی نہ مانے ہم، کیونکہ وصیت کیوں، مال ہمارا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ اگر نہیں کریں گے تو قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ آباؤکم و ابناؤکم، ادا ہونے کے بعد پھر کرنا ہے کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا اور بیٹے اور پوتوں میں لا تدرون ایہم اقربا، آباؤکم تمہارے باپ، آبا میں باپ بھی آتا ہے اور اوپر جتنی پوری کف چلتی ہے انسان کی، دادا پردادا جو بھی اس وقت موجود ہوتے ہیں، وہ ابناءکم، اور بیٹے، بیٹے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنا بیٹا اور آگے اس کا بیٹا، جتنی انسان کی نسل چلتی ہے نیچے کی طرف، لا تدرون نہیں جانتے تم، ایہم اقربو کون زیادہ نزدیک ہے، کون زیادہ قریب ہے، لکم نفعن تمہارے واسطے نفع کے حساب سے، فائدہ کے حساب سے۔ اے انسان، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فرض ہے۔ پھر دوبارہ بات ہوئی، آیت کی ابتدا ہوئی یوصیکم اللہ، اللہ تمہارے اوپر فرض کرتا ہے۔ اب پھر درمیان میں جب آیت ختم ہونے والی ہے، رب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بیٹا اچھا ہے، اس کو زیادہ دے دیں، اس کو کم دے دیں، اس کو نہ دیں، کسی کے ساتھ ناراضگی۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے کون فائدہ مند ہے یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں جو حکم دیا تم کرو۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے فریضۃ من اللہ، یہ حصے کرنا، یہ ترکے کے جس طریقے سے اللہ نے فرمایا ہے، یہ ایمان والوں تمہارے اوپر فرض ہے۔ کافر تو مانیں گے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، اور بے شک اللہ علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ تم ان چیز کو سمجھ نہیں سکتے جو اس چیز کا احاطہ اللہ کے علم نے کیا ہوا ہے، وہ انسان نہیں سمجھ سکتا۔ مان جاؤ کہ اللہ نے جو کہا ہے وہی بہترین ہے، وہی صحیح ہے، حکیمہ، اور اس کے بعد حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر کسی کو کم جا رہا ہے تو یہ بھی میرے رب کی حکمت ہے، اگر کسی کو زیادہ جا رہا ہے تو اس میں بھی میرے رب کی حکمت ہے، یہ سارے میرے رب کی حکمت ہے۔ اور اللہ اپنے جو علم ہے اس کے حساب سے جو فیصلے کر رہے ہیں انسانوں کے لیے اور جن چیزوں کا حکم دے رہے ہیں اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کریں گے، اگر سمجھداری کریں گے، عقل مندی کریں گے، اپنی عقل کو ملائیں گے تو وہ سمجھداری نہیں ہے۔ سمجھداری وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کا حکم دیتے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور جو مال تم نے چھوڑا ہے، تمہاری عورتیں، جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ کر مر جائیں، إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور نہ ہو ان کے لیے کوئی اولاد، یعنی ایسی عورت فوت ہو جائے، مال چھوڑ جائے کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ، تو پس اس کا نصف ہے تمہارا۔ اگر عورت فوت ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا خامند ہوتا ہے، تو وہ خامند آدھے کا حقدار ہوتا ہے، باقی آدھا اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ فَإِن كَانَ، پس اگر ہو،
औलाद, लहुन्ना उसके लिए, वलदन कोई औलाद, फलकुम रुबो मिम्मा तरक्त मिन बाद वसीयत यूसी बिहा औ दैन, तो बस उसकी औलाद पर अगर उसकी औलाद हो तो फिर तुम्हारा हिस्सा यानी मर्द का हिस्सा तरके में 1/4 रह जाएगा। लेकिन ये तकसीम कब होगी, फिर वही अल्लाह ताला याद फरमा रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि आप याद करें, मिन बाद वसीयत यूसीना बिहा औ दैन, जो कोई वसीयत की है मरने वाले ने, उस वसीयत को पूरा करने पे, और अगर उसका किसी के साथ लेन देन है तो उस लेन देन को मुकम्मल करने के बाद उसके बाद ये कर सकते हैं, उससे पहले नहीं ये तकसीम। वलहुन्नु रुबु मिम्मा तरक्तुम इन इल्लम यकुल्लकुम वलद, और अगर औलाद के बाद जो उसके ज़िम्मे हो जाए, जो माल तुम मर्द छोड़कर मरेगा, अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो तुम्हारी औरतों को इसका 1/4 हिस्सा मिलेगा, और अगर औलाद हो तो इनको 8वां हिस्सा मिलेगा। इन काना, और अगर वो लकुम तुम्हारे वलदन औलाद, फलहुन्नु तो बस है तुम्हारा उनकी बीवियों के लिए, सुमुन मिम्मा तरक्तुम उस तरके का, मिन बाद वसीयतिन तूसून बिहा औ दैन, फिर वही बात है कि वसीयत को पूरा करके उसके बाद जो उसका कर्ज अगर कोई है तो वो उसको देने के बाद जो बाकी है, अगर औलाद है इंसान की, बेटे हैं बेटियां हैं, तो 1/8 हिस्सा उसकी बीवी को मिलेगा। उसके बाद पहले कर्ज अदा किया, वसीयत को पूरा किया, जो बाकी बचा उसका 1/8 बीवी का है, और उसके बाद जो बचा वो औलाद में तकसीम हो जाएगा, और बेटे का हिस्सा जैसे पीछे हमने पढ़ा है वो उसका डबल हो जाएगा बेटी से। व इनका न रजुलन यूरसु कलालतम, और अगर ऐसा मर्द या औरत हो जिसकी मीरास हो, यूरस कलालतन जिसकी कोई औलाद न हो, अविम्रातन और न जिसकी कोई औरत हो मीरास, ना इसका बाप हो ना बेटा हो, वलहु उखन और उसका एक भाई हो, और उख्तन या एक बहन हो, फलिकुल्ल वाहिद मिनहुम सुदुस, तो बस चाहिए कि वो एक उनमें से बहन हो तो उनमें से हर एक को उसका 6ठा हिस्सा, और अगर एक से ज़्यादा हों तो फिर फ़इन कानू, और अगर हों अक्सरा ज़्यादा, इससे ज़्यादा, मिन ज़ालिक फ़हुम शुरका मिन सुलुस मिन बाद वसीयत यूसा बिहा औ दैन, तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी हैं बाद अदाए वसीयत के बाद और कर्ज अदा करने के बाद। गैर मुज़ार, ये अल्लाह ताला किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाए, मैयत के किसी भी बात को, वसीयत को किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तकसीम के दौरान भी तकसीम ऐसे किए जाएं, वसीयत मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हें फिर हुक्म देता है। देखें 3 दफ़ा इस 2 आयात में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता, अल्लाह तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ कर रहा है, अल्लाह तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ कर रहा है, वल्लाहु अलीमुन हलीम, और बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और तुम्हारी गलतियों पे बड़ा तहम्मुल करने वाला है इस दुनिया के अंदर, और आखिरत में तो ज़रूर पकड़ होगी। ये देखें पूरे मसाइल ऐसे हैं कि जब इंसान पे जो सूरत हाल हो उलमा से पूछना चाहिए। इसको डायरेक्ट पढ़ने से बहुत कम समझ आ सकती है इंसान को। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे, जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियों को अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।